بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاکر عباسی اور آج ایک اور سوشل ایشو کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سوشل ایشو شیخوپورہ کا ہے، جہاں پر انتہائی گری ہوئی حرکت میں اسے کہوں گا، انتہائی اخلاق کی گراوٹ پر لوگ جا چکے ہیں کہ ایک ہسپتال تھا، ہسپتال جہاں پر مسیح ہوتے ہیں اور جہاں پر نرسز ہوتی ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہاں پر انتہائی گھنونی حرکت کی گئی، اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی گئی۔ مطلب اسے میں جو بھی الفاظ میں ڈالنے کی کوشش کروں وہ اس پر الفاظ نہیں آئیں گے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ جہاں پر ڈیلیوری روم ہوتا تھا وہاں پر ایک نرس صاحبہ تھی، جب وہ کسی خاتون کی ڈیلیوری ہوتی تو ان کی CCTV کیمرے سے یا کیمرے سے وہ فوٹیج بنا لیتی، بعد میں وہ اپنے ایک دوست کو وہ فوٹیج دیتی اور وہ ان فیملیز کو بلیک میل کرتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ فیملیز ان کو پیسے دیتے تھے اور یہ معاملہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ جب ملزمہ صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس میرے دوست کے پاس میری کچھ نازیبہ فوٹیج اور ویڈیوز تھیں، جس کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا اور میں مجبور تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ مطلب کسی بھی فیملی کے ساتھ اس پر کیا بیتی ہوگی جب اس کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہوگی، ان سے پیسے بٹورے گئے ہوں گے، اور کافی عرصے سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ ہم حکمرانوں کو تو گالیاں دیتے ہیں کہ فلاں حکمران ایسا، فلاں حکمران ایسا، فلاں حکمران ایسا، ہم خود کتنے گرے ہوئے ہیں کبھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی ٹاپک پر بات کریں گے ہم ذیشان علی بھٹی صاحب سے۔ ذیشان، معاشرے کی بات کریں کہ ہم تو حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن بذات خود بحیثیت قوم ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ مطلب کسی کی ماں بیٹی بھی، کسی کی ماں بہن بھی ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ بالکل شاکر، یہ میرے خیال میں ہمارا تیسرا آج اسی سے ملتا جلتا پروگرام ہے۔ مدعا ایک ہی ہے، انداز بدل کے سامنے آ رہے ہیں۔ پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کچھ ہماری ایکٹرز کی، کچھ سنگرز کی ویڈیوز لیک ہوئیں، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی ہمارے پولیٹیشنز کی ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، اور اب یہ کل جو انکشاف ہوا ہے، اتنا اس کو اب لمحہ فکریہ کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہم بحیثیت قوم، ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ بہت ہی یہ نہ صرف افسوسناک بلکہ یہ ہمیں پریشان، ہمارے لیے لمحہ فکری اور پریشان ہونے والی بات ہے، کیونکہ ہم خود بھی ماؤں بہنوں والے ہیں، اور یہ چیز جو ہے، جس چیز کی ویڈیوز یہ بنائی جا رہی تھی، یہ تو ہر خاتون جو ہے، ہر ایک فیملی جس کی شادی خاتون ہوتی ہے لڑکی کی، تو یہ مرحلہ تو ہر کسی کو دیکھنا پڑتا ہے، بطور ہسبینڈ یا بطور بھائی، بطور باپ، ہمیں اس چیز کے اب الرٹ ہونا پڑے گا کہ ہم جہاں پہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے جا رہے ہیں، جو یہ ڈیلیوری سسٹم ہے وہ بھی اب محفوظ نہیں رہا، اور اس کی وجوہات دیکھنی ہے ہم نے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سب سے بڑی اس کی ریزن کیا ہے، وہ یہ کیوں کام کر رہی تھی۔ اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس کا جو دوست ہے وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ بلیک میل کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس اس کی ننگی تصاویر تھی، اور وہ مجبوراً اپنی عزت بچانے کے لیے یہ کام کر رہی تھی۔ تو ہم خدا را مجھے یہ بتائیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہم دوسروں کی عزت، کئی خاندانوں کی عزت، ان سے جڑے کئی افراد کی عزت داؤ پر لگا دیں؟ بالکل بہت ہی غلط بات ہے یہ، کیونکہ اب دیکھیں ہم اسی چیز سے بار بار اپنی یوتھ سے، اپنی ینگ جنریشن سے، اپنی جتنی بھی خواتین ہیں خاص طور پہ، ان سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خدا را اپنی ذات کے علاوہ، اپنے گھر کے علاوہ کسی بندے پہ آج کل ٹرسٹ مت کیا جائے، خاص طور پہ جب آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا دوست ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ تو 8-10 سال پرانی چیزیں ہیں۔ اب تو میرے حال میں ہماری یوتھ کو اس کو آگاہی پیدا ہو جانی چاہیے تھی، لیکن کیوں ایسا یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا سد باب نہیں کیا گیا۔ جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اب اس نے یہ بیان دے دیا کہ جی میرا دوست یہ کرا رہا تھا، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو کیا سزا کیا ملتی ہے۔ میرے تو خیال میں ایک نہ ایک تو ہمیں لازمی ایک عبرتناک سزا دے کے باقیوں کے لیے مثال قائم کرنی چاہیے، تاکہ کل کو کوئی بھی لڑکی یا لڑکا اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے سوچے کہ یار ہمارے ملک میں اس قسم کی مثال موجود ہے، تو کہیں ہمیں بھی وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن بدقسمتی سے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ مانسہرہ میں جو ہوا ہے 10 سالہ بچے کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہے قصور میں جو ہوا تھا، جتنا یہ آئے دن واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بچے جو ہیں گھروں سے باہر نکلنے میں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم خود اب پریشان ہوتے ہیں، ہم چونکہ میڈیا میں ہمیں یہ خبریں کئی ایسی ہوتی ہیں جو ہم چلا بھی نہیں سکتے، اس قدر گھناؤنی حرکات ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت بھائی یا بیٹا یا باپ ہمیں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کہاں پہ ہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، مجبوراً ہمیں ان کو گھر میں بٹھانا پڑا ہے۔ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ختم ہو رہی ہیں، جو کرکٹ فٹ بال بچے باہر نکل کے کھیلتے تھے وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ اسی لیے کہ اس کا سد باب کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ قبل ایک واقعہ آپ کو پتہ ہے پنڈے میں ہوا تھا کہ ایک
چچا نے بھتیجی کے ساتھ پہلے ریپ کیا پھر اسے قتل کیا، تو یہ معاشرہ ہم اپنے رشتہ داروں پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ وہی میں نے کہا شاکر کہ ہم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقی طور پہ بھی رپورٹ نہیں کر سکتے۔ آپ تو چچا کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جس میں باپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کیے ہیں، تو وہ چیزیں ہم رپورٹ کر کے ان چیزوں کو ہم آگاہی نہیں پیدا کرنا چاہتے، موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس سے بھی غلط تاثر جاتا ہے۔ لیکن ہم ابھی جدھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے یہ بلڈنگ ہے جو یہاں پہ کمیٹیوں میں ہم دیکھتے ہیں بڑا جی کمیٹی میں بڑا ایک دم نظر آتا ہے، ولولہ جوش ہوتا ہے جی۔ جیسا کہ کل میں پولیٹیکل پارٹی کی کسی کے ساتھ افلیشن نہیں ہے میری، نہیں کہوں گا، کل حالانکہ جو واقعہ منصیرہ والا ہوا ہے اس میں دیکھ رہا تھا مائزہ حمید ہیں اور ایک دو ایم این ایز ہیں، انہوں نے یہ اسٹیٹس دیے ہیں ٹویٹر پہ بھی کہ ان کو پھانسی دی جائے، یہ کیا جائے، لیکن یہ ان کے اختیار میں ہے، یہ قانون سازی یہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں پھانسی، کچھ ملک تو اس کے خلاف جا رہے ہیں کہ پھانسی نہیں دینی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے مجرم کو کڑے سے کڑی سزا دیں تاکہ وہ باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنے اور اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ لیکن وہی بات گھوم پھر کے کیوں آ رہی ہے کہ کیوں ہماری نوجوان نسل یوتھ ہے جو وہ کیوں اس قدر اپنے پارٹنر بھی وہ جس کے ساتھ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، جو آپ کو نہیں پتا کہ کتنے دنوں تک آپ کے ساتھ ہے، آپ کو وہ یوز کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، اس کے بعد نہ صرف آپ کو وہ یوز کر رہا ہے، آپ کی عزت کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے، بلکہ آپ کو پھر آگے یوز کر رہا ہے اپنے کاروباری مقاصد کے لیے۔ آپ سے وہ ایک تو آپ کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، دوسرا وہ آپ کے ساتھ کھیل کے آپ کو آگے استعمال کر رہا ہے۔ تو خدا را آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اس ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ گرل فرینڈز بوائے فرینڈز کا ریلیشن آج کل بہت عام ہو چکا ہے، لیکن آپ خدا را کسی بھی بندے پہ جو آپ کا ہسبینڈ نہیں ہے یا آپ کا جس کے ساتھ فیملی افیلیشن نہیں ہے، آپ اس پہ ٹرسٹ مت کریں، کسی صورت اس کو اجازت نہ دیں اس قسم کی حرکات کرنے کی، نہ ہی اپنی اس کی ویڈیو بنانے کی اس کو اجازت دیں۔ تو میرے خیال میں تمام تر برائیوں کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کی کمزوری کسی کے پاس جب آ جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عمر کا قول ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا راز بتاتے ہو تو اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہو، وہی حساب ہے کہ ہم جب کمزوری کسی کو دے دیتے ہیں تو جتنا چاہے ہمارے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ نشان ایڈ کیجیے گا کہ مطلب ہم پیسوں کی خاطر اتنا گر جاتے ہیں کہ نہ کسی کی ماں کی عزت دیکھتے ہیں، نہ کسی کی بہن کی عزت دیکھتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ ہماری اس عمل کی وجہ سے اس فیملی پہ کیا بیتی ہوگی، ان فیملیوں جو خاندان ہے وہ کس طرح آپس میں ان کا رشتہ پھر جڑ پائے گا۔ مطلب آپ کی کسی کی ویڈیو آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر خاندانوں کا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی عزت نہیں رہتی۔ آپ نے وہ ڈائلاگ بھی سنا تھا، مطلب آپ نے وہ میرے پاس تم ہو ہمایوں سعید کا، کہ اس نے کسی سے خاتون نے کہا کہ تم نے اسے معاف کر دو، تو اس نے کہا کہ مجھے خدا یاد آ گیا۔ اس نے پوچھا کیوں خدا یاد ہے؟ اس نے کہا کہ شرک تو خدا بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ مطلب ہمارا معاشرہ ایک اتنا گرا ہوا ہے، مطلب ہم خود اتنی گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں، ساتھ پیسوں کی خاطر مطلب ہم اتنے نیچ کام کرتے ہیں کہ مطلب ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہمارے پر عذاب مسلط نہیں ہوتے، ورنہ ہمارے کام سارے وہی ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے؟ یہی بات ہے کہ ہم دیکھیں، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کے ہاتھوں استعمال ہونا پڑے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ گناہ کر لیتے ہیں، جرم کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ آگے باقی جرائم کی اور باقی گناہوں کی وہ ایک راستہ بن جاتا ہے، پھر آپ کو ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے چغل خوری، زنا، شراب نوشی، جو چیزوں سے منع کیا گیا، کیوں منع کیا گیا؟ اسی لیے کہ کل کو یہ چیزیں آپ کے لیے خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ شراب پی کے انسان ہوش میں نہیں رہتا، اگر ایک بار زنا کر لے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے دل سے، تو اگر وہ چیزیں اس سے تو ہم بہت ہی دور ہو چکے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد آگے ہم مزید، جیسا کہ اب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس میں یہی تھا کہ وہ دوست کے ہاتھوں استعمال ہوئی ہے، تصاویر بنی ہیں، ویڈیوز بنی ہیں، اس کے کہنے پہ اس نے یہ کیا، تو دیکھیں آگے کتنی فیملی سے افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ اس چیز کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں ایسا اس قانون اس کیس کو لے کے ایسی عبرت دینی چاہیے، یا اس قسم کی کہ کل کو کوئی بھی بندہ، یہ خاص طور پہ ہمارا سوشل میڈیا پہ کیوں یہ سارا عام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا اس کی روک تھام نہیں ہے۔ بہت زیادہ ایک طرف تو ہم فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمارا سوشل میڈیا اتنا ہی بے لگام ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے کوئی ابھی تک ہمارے پاس واضح اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہمارا ایف آئی اے تو مخصوص جو ایک لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی تو کرتا ہے، وہ بھی مخصوص طبقے کے کہنے پہ، لیکن جس طرح کے روزمرہ کے واقعات ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی ٹارچر کر رہا ہے، مجھے ایک بندہ کوئی گندے میسیجز بھیج رہا ہے، کوئی گندی ویڈیوز بھیج رہا ہے، یا مجھے کوئی بلیک میل کر رہا ہے، تو مجھے طریقہ کار ہی نہیں پتہ۔ میں بجائے اس کے کہ یار میں ابھی شاکر کو بتاؤں گا کہ یار فلاں بندے نے مجھے گندی بات کہی ہے، گندی ویڈیو بھیجی ہے، تو شاکر مجھ پہ ہنسے گا، یہ سوچے گا کہ یار یہ بھی گندا ہے، غلط ہے، اس چیز کو لے کے میں کہتا ہوں یار چھوڑو یار، دفع کر دو۔ تو یہ چیز بیسیکلی لاس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہی چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کو دفع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ثبوت فراہم کرنے چاہیے، تاکہ کل کو وہ بندہ آگے
آگے کسی اور کے ساتھ ایسے کام کرنے کی جرات نہ رکھے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلی جو ہمیں چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں اصلاحات لانی ہوں گی، ہمارے اپنے آپ کو بطور ہمیں سٹیزن ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں یہ بھی دیکھنا لا ہے کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہمارے لاز کیا ہے، ہمیں کہاں ہمیں ان کے سے آگاہی لینی چاہیے۔ اور FIA کے حوالے سے بڑا واضح، اگر آپ کو کوئی، آپ جس کو نہیں جانتے، آپ جس کے ساتھ انوالو نہیں ہو کسی چیز میں، اگر وہ سوشل میڈیا کو آپ کو ہراس کر رہا ہے، آپ کو ایسے میسیجز کر رہا ہے، آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، بے شک میں آپ کو ایک بڑی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو یا جن کے جاننے والے بھی اگر ایسی چیز سے متاثر ہو رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس آپ کی کوئی تصاویر آ بھی گئی ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ آپ غلط استعمال ہونے کے ہاتھوں کل کے بھی آپ کے لیے یہ شرمندگی کا باعث بنی ہے، کیونکہ آپ نے کل کو بھی یہ ایکسپوز ہونا ہے، تو کیوں نہ آپ اس کو ایک پازیٹیو وے میں آپ اس کو روکیں، اس کو رپورٹ کریں، اس بندے کو پکڑوائیں، اس کو بتائیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، اس نے غلط کیا ہے، تو کل کو تاکہ وہ کسی اور کے لیے باعث شرمندگی نہ بنے۔ کیونکہ اگر آج آپ یہ کام کر رہے ہیں، کسی اور کی دو بندوں کی زندگیاں برباد کر کے بھی آپ نے اگر پکڑے جانا ہے تو پھر آپ زیادہ شرمندہ ہوں گے، زیادہ گندے ہوں گے معاشرے میں۔ تو اس لیے آپ اپنے لیے لڑیں، اگر آپ نے کچھ غلط کر دیا ہے تو آپ پھر بھی اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ سٹیپ لیں، آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور اس کے بعد تہیہ کریں کہ آئندہ آپ نے نہیں یوز ہونا۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے جو خاص طور پہ خواتین میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ایک بار ان کی کوئی کمزوری چلے گی کسی کے ہاتھوں، وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کرے، اپنے فیانسے کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ، والدہ، کوئی بھی جس کے ساتھ وہ کلوز ہے، وہ اس لیے شیئر نہیں کرتی کہ یار مجھ پہ ان کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی وائف کسی کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے کسی آفس میں، وہ آ کے شام کو ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی کہ یار میرے ہسبینڈ کا مجھ پہ ٹرسٹ اٹھ جائے گا۔ تو میرے خیال میں آپ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کے پارٹنرز کو، آپ کے بھائیوں، باپ، ماؤں، آپ کے ہسبینڈز کو بھی آپ کے ساتھ اتنا سپورٹیو ہونا چاہیے کہ اگر میری بندی، میری وائف، میری بہن، میری کوئی بھی جو بھی رشتہ ہے وہ آ کے مجھے بتا رہی ہے تو مجھے کم از کم اس کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مزید اس چیز میں نہیں پھنسنا چاہ رہی، تو آپ اس کا ساتھ ضرور دیں، نہ کہ آپ اس کو وہ اس ڈر میں ہو کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا تو میں نہ بتاؤں، تو بجائے اس کے کہ وہ کل کو مزید آپ کے لیے باعث شرمندگی بنے۔ جی واپس آتے ہیں واقعہ جو شیخوپورہ ہے وہاں کے اس واقعے پر۔ وہ شخص نے انتہائی گری ہوئی حرکت کی کہ ایک نرس کو استعمال کیا اور پیسے بٹورنے کی خاطر۔ مطلب اس سے گری ہوئی حرکت نہیں ہے کہ کسی خاندان کی، کسی کی زندگی، کئی خاندانوں کی زندگیاں آپ نے داؤ پر لگائیں، اور پیسوں کی خاطر ڈیلیوری وارڈ میں آپ نے ایک نرس کے تھرو آپ نے کیمرہ لگائے اور ان کی ویڈیوز لیک کرتے رہے اور پیسے بٹورتے رہے۔ شرم کا مقام ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ آپ کو تو مرنے کا مقام تو دور کی بات ہے، آپ کو وہ سزا ملنی چاہیے کہ تا قیامت لوگ یاد رکھیں کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ اس طرح کی نیچ حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آئندہ جب بھی ایسے کوئی حرکت کرے تو اسے 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے ملزمان، ایسے مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آگے جب بھی کوئی کرے تو اسے ایک سزا یاد ہونی چاہیے، پھر وہ یہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اسے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس فلاں شخص کے ساتھ یہ سزا اس کو دی گئی تھی اور یہ میں کام نہیں کروں گا۔ لیکن معاملہ وہیں پہ اٹکا ہوتا ہے کہ جب سزائیں نہیں ہوتی اور سزائیں دی نہیں جاتی تو برائیاں ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی رہتی ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اگلے کسی سوشل ایشو یا کوئی اور ایشو یا کوئی اور ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔